मसीह यीशु के अजीम बाबरकत कदूस पाक नाम में आप सबको मेरी तरफ से सलाम। मैं पास्टर विल्सन दास, मेरा ताल्लुक FGA चर्च पेंटिकास्टल मलिक क्रिश्चियन कॉलोनी अरसा दराज से मैं खुदावंद की खिदमत इस इलाका में कर रहा हूँ और मेरा दिल शुक्रगुजारी से भरा है। आज सच्चाई टीवी इनकी जानिब से मुझे मौका दिया गया ताकि क्रिसमस का एक बाबरकत मैसेज आपके गोश गुजार शेयर कर सकूं। तो आइए कलाम खुदा में से मैं एक रेफरेंस पढ़ता हूं। लूका की अंजील पहला बाब और उसकी 30 आयत से लेकर 38वीं आयत तक खुदा के कलाम में से मैं पढ़ूंगा। लिखा है, फरिश्ता ने उससे कहा, ए मरियम खौफ न कर, क्योंकि खुदा की तरफ से तुझ पर फजल हुआ है। और देख, तू हामला होगी और तेरे बेटा होगा और उसका नाम यस्सु रखना। वो बुजुर्ग होगा और खुदा ताला का बेटा कहलाएगा और खुदावंद खुदा उसके बाप दाऊद का तख्त उसे देगा और वो यकूब के घराना पर अब तक बादशाही करेगा और उसकी बादशाही का आखिर न होगा। मरियम ने फरिश्ता से कहा, ये क्यों कर होगा जबकि मैं मर्द को नहीं जानती। फरिश्ता ने जवाब में उससे कहा, रूह कुद्स तुझ पर नाजिल होगा और खुदा ताला की कुदरत तुझ पर साया डालेगी और इस सबब से वो मौलूदे मुकद्दस खुदा का बेटा कहलाएगा। और देख, तेरी रिश्तेदार अलिशबा के बुढ़ापे में बेटा होने वाला है और अब उसको जो बांझ कहलाती है 6वां महीना है, क्योंकि जो कौल खुदा की तरफ से है वो हरगिज बेतासीर ना होगा। मरियम ने उससे कहा, देख, मैं खुदावंद की बंदी हूँ, मेरे लिए तेरे कौल के मुआफिक हो। तब फरिश्ता उसके पास से चला गया। खुदावंद के पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हमारे लिए बाइस से बरकत हो। अजीजों, सबसे पहले मैं बताना चाहता हूं कि क्रिसमस क्या है। क्रिसमस आसमानी सहीफों का सफर है। क्रिसमस खुदा की मोहब्बत का मुंह बोलता सबूत है। क्रिसमस नजात का खुला दरवाजा है। क्रिसमस 2 अल्फाज का मरकब यानी क्राइस्ट और मास, जिसका लफ्जी मतलब फिर ये हुआ कि यीशु मसीह के लिए इकट्ठे होकर जश्न मनाना, खुशी मनाना, शादमान होना, उसकी प्रस्तिश इबादत करना। क्रिसमस दरअसल नूरियों और खाकियों के हमरा जश्न मनाने का दिन। जब पहला क्रिसमस वजूद में आया तो क्रिसमस खासो आम के लिए एक जिंदा उम्मीद बन गई और आज भी अमीरो गरीब की जिंदा उम्मीद, हर इंसान की जिंदा उम्मीद यीशु मसीह खुदा का बेटा, जो क्रिसमस की असल है। तो अभी हम क्रिसमस के किरदारों पर गौर करेंगे। क्रिसमस का अहम किरदार मुकद्दसा मरियम ने यहाँ पर हम देखते हैं कि क्रिसमस के लिए अपने आप को किस तरह खुदा के कलाम की ताबेदारी की और खुदावंद पर वो ईमान लाई। अजीज़ों, मरियम का ताल्लुक ये यहूदा के कबीला से और ये दाऊद के घराना से ताल्लुक रखती थी। खुदा ने कोई बहुत अमीर तरीन घराने से किसी कुमारी को नहीं चुना, औरत को नहीं चुना, और ना ही कोई बहुत वेल एजुकेटेड बड़ी कोई डिग्री जिसने की हो, PhD, बल्कि लिखा है कि ये तो एक बहुत ही लो तबके से ताल्लुक़ रखती थी, गरीब ख़ानदान से ताल्लुक़ रखती थी। और खुदा ने बनी इसराइल की सारी कुमारियों में से मरियम को चुना। यही सवाब है कि मुकद्दसा मरियम की कलीसिया की नज़र में आज भी इज्जत और कदर है कि उन्होंने
कंवारे पन की हालत में कैसी पाकीज़ा ज़िंदगी गुजारी। मरियम दुआ गो शख्सियत और खुदा के खौफ में रहने वाली कंवारी हुई है। यही सबब के खुदा को ये पसंद आई और खुदा का इस पर फजल हुआ और खुदा ने जिब्राइल फरिश्ते को इसके पास भेजा। और जिब्राइल फरिश्ता जब इसके पास गया और इससे कहा, सलाम ए मरियम, तुझ पर फजल हुआ है, तेरे बेटा होगा और तू उसका नाम यस्सु रखना। तो वो इस सलाम से हैरान हुई और कहने लगी कि ये कैसा सलाम है। और जब फरिश्ते ने कहा तू हामला होगी, तो इसने कहा कि ये नामुमकिन सी बात है, क्योंकि मैं शादीशुदा नहीं हूँ, मैं कंवारी हूँ, मैं मर्द को नहीं जानती और बगैर मर्द के हामला होना ये नामुमकिन काम है। लेकिन फरिश्ते ने कहा कैसा होगा, क्योंकि ये खुदा का मंसूबा प्लान है और तू रूह कुद्स की कुदरत से हामला होगी। खुदा का रूह तेरे ऊपर साया करेगा। और साया के लिए जो ग्रीक वर्ड यहाँ पर यूनानी लफ्ज इस्तेमाल हुआ, यानी कि रूह कुद्स तुझे चारों तरफ से अपनी लपेट में ले लेगा। और जैसे एक चादर से किसी चीज को लपेट लिया जाता है, इसी तरह रूह कुद्स की जुम्बिश और रूह कुद्स के मसा और रूह कुद्स की हजूरी से तू जो है रूह कुद्स की लपेट गिरफ्त में आ जाएगी और रूह कुद्स की कुव्वत कुदरत से तू हामला होगी, तेरे बेटा होगा और तू उसका नाम यस्सु रखना। वो अपने बाप दाऊद के तख्त पर बैठेगा और रूह कुद्स की कुदरत से चूंकि वो पैदा होगा, इस सबब से वो मलूदे मुकद्दस यानी खुदा का बेटा कहलाएगा। तो मरियम ने जब ये कलाम सुना, बेशक उसने सादगी से पूछा कि ऐसा नामुमकिन है, जवाब दिया। लेकिन फिर जब उसने फरिश्ते के जुबानी ये कलाम सुना तो वो उसने कहा, देख मैं खुदा की बंदी हूं, मेरे लिए तेरे कौल के मुआफिक हो। अजीजो, मुकद्दसा मरियम के ये अल्फाज ये जाहिर करते हैं कि वो अच्छी परवरिश करने वाली माँ। खुदा ने उसे इसलिए चुना, खुदा उसके बारे में उसके दिल को जानता था कि ये एक अच्छी माँ साबित होगी। तो ये मंसूबे की तकमील के लिए कि खुदा अपने बेटे को दुनिया में भेज रहा है, उसने पूरी दुनिया की और पूरी इस्राएल की कौम की कंवारियों में से मरियम को चुना। और यही सबब है कि आज जब हम अपने इर्द गिर्द देखते हैं तो हम कभी कभी कलाम सुनकर तनकीद करते हैं, शिकायत करते हैं। कभी कलाम सुनकर हम जो है नुक्ताचीनी करते हैं। कभी हमारा रवैया कलाम सुनकर हम बागी हो जाते हैं और हम खुदा के कलाम को रिजेक्ट करते, रद्द करते हैं। हमें आज मरियम से सीखने की ज़रूरत है कि मुकद्दसा मरियम ने किस तरह जब फरिश्ते ने उसे कहा, कलाम किया, तो उसने जानती थी कि ये है तो बहुत मुश्किल काम, लेकिन वो ये जानती थी कि ये मेरे माशरे में, सोसाइटी में ये नामुमकिन काम है। लोग मुझे क्या कहेंगे कि ये कंवारेपन की हालत में कैसे हामला हो गई। लोग मेरे ऊपर उंगलियां उठाएंगे, माशरे में मुझे जीने नहीं देंगे और तरह तरह से मुझे रसवा करेंगे। लेकिन इस तमाम तर उसने जब खुदा के कलाम पर ईमान लाई, खुदा के कलाम को कबूल किया और कहा, देख मैं खुदा की बंदी हूं, मेरे लिए तेरे कौल के मुआफिक हो। तो इसका मतलब अजीजों ये हुआ कि उसने फिर इर्द गिर्द के वो मनफी ख्यालात जो उसके जहन को उलझा रहे थे, वो सोचें, मनफी सोचें, उसने उनको झिड़का, झंझोड़ा। आज हमें भी मरियम की तरह ऐसे करने की जरूरत है। और उसने खुदा के कलाम को इज्जत दी, अहमियत दी और खुदा के कलाम के लिए अपने आप को उसने
کمیٹڈ کر دیا، وقف کر دیا، خدا کا کلام سن کر اس نے خود کو سرنڈر کر دیا۔ تو اسی طرح کرسمس کے اب ہم دوسرے کردار کے متعلق جانیں گے۔ کرسمس کا دوسرا اہم کردار یوسف ہے۔ مقدس یوسف کے بارے میں بھی لکھا ہے کہ وہ داؤد کے گھرانے سے تعلق رکھتا، یہودا کے قبیلے سے اس کا تعلق تھا، اور یہ نیک شخص، راست باز تھا، یہ بھی خدا کے ڈر خوف میں چلتا۔ اسے کسی طریقے سے پتا چلا کہ اس کی بیوی مگیتر مریم، یعنی ابھی شادی نہیں ہوئی، مگیتر ہے اور وہ حاملہ ہے، تو وہ اس کے بارے میں سوچ رہا تھا کہ میں چپکے سے اسے چھوڑ دوں۔ یہ سوچتے سوچتے وہ سو گیا۔ خدا کا فرشتہ اسے خواب میں دکھائی دیا اور اس نے کہا کہ اے یوسف، اپنی بیوی کو مریم کو اپنے ہاں لے آنے سے نہ ڈر، کیونکہ جو کچھ اس کے پیٹ میں ہے وہ روح اس کی قدرت سے ہے۔ تو یوسف بھی خدا کے کلام پر اس نے ایمان لایا اور اپنے آپ کو وقف کر دیا، سرنڈر کیا، اور خدا کے اس الہی منصوبے کی تکمیل کے لیے کہ خدا دنیا میں اپنا بیٹا یسوع بھیجنا چاہتا ہے۔ اور عزیزو، اس لیے کرسمس جو محبت کا تجسم ہے، خدا نے محبت میں پہل کی۔ کلام خدا میں یوحنا کی انجیل 3:16 میں لکھا ہے، خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی، اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے وہ ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ خدا نے محبت میں پہل کی ہے، اور یہ یسوع مسیح کرسمس کا عظیم ترین تحفہ، خدا کی محبت کا منہ بولتا ثبوت ہمارے لیے ہے۔ آج یوسف کے کردار پر جب ہم غور کر رہے ہیں تو یوسف ہم دیکھتے ہیں کہ ایک کیئر کرنے والا شوہر ہوا ہے۔ اس نے اس سے پیشتر کہ یسوع مسیح کی پیدائش ہو، مریم کو جیسے جیسے فرشتے نے کہا، یہ کبھی کسی جگہ لے جاتا ہے، کبھی کسی جگہ لے جاتا ہے، جیسے فرشتہ ہدایات دیتا ہے، انسٹرکشن دیتا ہے، جیسے فرشتے نے کہا اپنی مگیتر کو اپنے ہاں لیا، یوسف اپنی مگیتر مریم کے ساتھ اپنے آبائی گاؤں بیت الحم کو گئے، اور جب وہ بیت الحم کو گئے تو وہاں پر بھی سارے سفر میں قصہ مریم حاملہ ہے اور گدھے پر لے کر وہ خود پیدل چلتا رہا، اور اس طرح جو ہے اس نے ہر قسم کے لحاظ سے وہ غمگسار شوہر ہوا، ہر لحاظ سے اپنی بیوی اور ہونے والے اس بچے کو پروٹیکٹ کیا، اور ہر لحاظ سے ان کی فکر کی، ہر لحاظ سے بحیثیت خاندان کا جیسے کوئی سربراہ ہے، اسی طرح وہ اپنے خاندان کے لیے فکر کرنے والا باپ اور فکر کرنے والا شوہر ہے۔ مریم کی ہر قدم پر اس نے حوصلہ افزائی کی، اسے تسلی دی، اس کا ساتھ نہیں چھوڑا، اس کے ساتھ رہا، اور جب مسیح پیدا ہوا تب بھی یوسف نے اہم ترین کردار سر انجام دیا، اور اسی طرح پیشے کے لحاظ سے وہ بڑھئی تھا، اور اس نے اپنے گھر کا بندوبست کرنے کے لیے وہ ایک لحاظ سے اس کا یہ جاب، اس کا یہ پروفیشن، وہ کام کر کے اپنے گھر کی، اپنی فیملی کی ضروریات پوری کرتا رہا۔ تو عزیزو، اب ہم ایک خاص پوائنٹ کی طرف میں آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ جب یسوع مسیح پھر پیدا ہوا تو جیسے مسیح جو ہے عمر میں بڑھتے گئے ساتھ ساتھ، تو کلام خدا میں لکھا ہے کہ جب یسوع مسیح 12 سال کا ہوا تو یہ عید کرنے کے لیے یسوع مسیح کو ساتھ یوسف اور مریم جب یروشلم ہیکل لے کر گئے تو وہاں پر جب عبادات عید سے واپس یہ لوٹ کر آئے تو انہوں نے پلٹ کر دیکھا کہ یسوع مسیح ان کے ساتھ نہیں ہے، تو وہ بڑے پریشان ہوئے، مختلف لوگوں سے قافلے میں پوچھنے لگے کہ ہمارا بیٹا تو نہیں آپ نے کہیں دیکھا، ہو سکتا ہے گھروں کے دروازے کھٹکھٹائے ہوں،
ہو سکتا ہے مختلف جگہوں پر انہوں نے معلومات، تحقیق، تفتیش کی، لیکن جب کہیں نہ ملا واپس پلٹ کر یروشلم ہیکل میں آئے اور دیکھا کہ وہ شرع کے علماء، سکالرز، جو ربی استاد ہیکل میں وہاں پر مذہب کے ماہر وہاں پر موجود، ان کے درمیان وہ بیٹھا ہوا اور ان سے سوالات کرتا اور وہ جوابات دینے میں ان کو مشکل ہوتی، جب وہ سوال کرتا وہ جواب دینے میں ان کو مشکل ہوتی، اور جب وہ سوال کرتے بچے سے یعنی یسوع مسیح سے تو وہ ایسا جواب دیتا کہ وہ حیران ہو جاتے۔ تو مریم نے جب دیکھا کہ ان کے درمیان بیٹھا تو کہنے لگی کہ بیٹا تجھے نہیں معلوم کہ میں اور تیرا باپ تجھے کڑتے ہوئے ڈھونڈتے ہیں؟ تو مسیح نے کہا کہ تمہیں معلوم نہیں کہ مجھے اپنے باپ کے گھر میں رہنا ضرور ہے۔ تو پھر وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ واپس اپنے گھر چلا گیا، اور اگلے حصہ میں عزیزو لکھا ہے کہ یسوع مسیح خدا اور انسان کی نظر میں ترقی اور مقبولیت حاصل کرتا گیا۔ عزیزو، کرسمس کے ان کرداروں کے متعلق یعنی ماں مریم اور حضرت یوسف بحیثیت ماں باپ انہوں نے یسوع مسیح کی کیسے پرورش کی، میرا پوائنٹ یہ ہے، اور کس طرح انہوں نے تربیت کی یسوع مسیح کی، اور کس طرح چھوٹی عمر سے لے کر جب تک وہ جوان نہیں ہوا وہ اپنے اس لڑکے کے لیے کیا کیا انہوں نے قربانیاں دی، اور کیسے اپنی محبت ظاہر کی، اور کس طرح اس کی تربیت اور نصیحت کی۔ افسیوں 6 باب میں لکھا ہے، اے اولاد والو تم بھی اپنی اولاد کو تربیت اور نصیحت دے دے کر ان کی پرورش کرو۔ یہ خدا کا عزیز و حکم ہے کہ ہمیں اپنی اولاد کی اچھی تربیت اور پرورش کرنی ہے، اور خدا کے کلام کے مطابق امثال کی کتاب میں لکھا ہے، لڑکے کی اس راہ پر تربیت کر جس پر اس نے جانا ہے، وہ بوڑھا ہو کر بھی نہیں مڑے گا۔ پچھلے دنوں 13 سال کی کراچی کی چھوٹی بچی آرزو، جس کے ساتھ بہت بڑا ظلم ہوا، ابھی بہت ہی چھوٹی عمر میں جبرن اس کے مذہب کو تبدیل کروایا گیا، جبرن مائنر ایج میں اس کی شادی ہو گئی، انڈر ایج میرج، اور تمام مسیحی قوم نے پروٹیسٹ کیا، اور یہ پوری قوم کی آواز جو ہے یہ ایک رنگ لائے گی اور تبدیلی لائے گی۔ اگرچہ یہ سارا ظلم مکمل ختم نہ ہوا، لیکن اس قسم کے حادثات میں کمی ضرور آئے گی۔ تو اس امید سے مسیحی قوم نے پروٹیسٹ بھی کیا۔ ایک 45 سالہ شخص اظہر علی نے اس سے شادی کر لی اور اس کے کیریئر کو تباہ کر دیا، ابھی وہ بالغ بھی نہیں ہوئی۔ ایسا اس لیے ہوا کہ کبھی کبھی ہم اپنے بچوں کی تربیت پرورش میں بہت ساری کمیاں چھوڑ دیتے ہیں۔ ہم چرچز کی طرف سے سنڈے اسکول ہیں، سنڈے اسکول نہیں بچوں کو بھیجتے، ہم بچوں کو چرچ میں نہیں لے کے جاتے، ان کو مسیحی تعلیم نہیں دلاتے، ہم انہیں دنیوی تعلیم کے لیے اعلیٰ سے اعلیٰ ڈگری دلانے کے لیے روپیہ پیسہ انویسٹ کرتے، مہنگی سے مہنگی کتابیں اور بڑے مہنگے اسکولوں میں بہت زیادہ فیسیں بھاری قیمت ادا کرتے ہیں، لیکن کیا کبھی ہم نے اپنے بچوں کو بائبل دی؟ کیا ہم نے ان کو مسیحی تعلیم سکھائی؟ یہ کون سکھائے گا؟ آج قوم کے یہ لیڈرز کی ذمہ داری ہے، آج بحیثیت والدین یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ میں مشکور ہوں اپنے بھائی عارف سردار کا، ان کے سچائی ٹی وی اور ان کی ساری ٹیم کا، بیٹے نبیل کا، کہ انہوں نے یہ سٹیپ اٹھایا ہے۔ چلڈرن بائبل اکیڈمی، تاکہ اس میں بچوں کو لایا جائے
اور پھر بچوں کو اس طور پر تربیت پرورش ان کی جائے، نصیحت کی جائے، تاکہ وہ چھوٹی عمر میں مسیح کو جانیں کہ یسوع مسیح کون ہے۔ تو عزیزو، آج ہمیں ایسے اپرچونٹیز، خدا نے ایسے جب وسائل دیے ہیں، تو ہمیں اپنے بچوں کی تربیت اور پرورش میں کسی قسم کی کوئی کسر نہیں چھوڑنی چاہیے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ایسے جو بائبل اکیڈمیز ہیں، سکولز ہیں، وہاں پر بچوں کو بھیجیں تاکہ وہ مذہبی دینی تعلیم سیکھیں، سمجھیں، اپنے نجات دہندہ خداوند یسوع مسیح پر ایمان لائیں۔ جب وہ یسوع مسیح کو جان جائیں گے تو پھر وہ نہ دائیں مڑیں گے، نہ بائیں، نہ کوئی انہیں مس لیڈ کر سکے گا، نہ ان کو کوئی دولت کا لالچ دے کر یا مادی چیزوں کا لالچ دے کر ان کو گمراہ کر سکے گا، نہ وہ ان کو پٹری سے، ٹریک سے اتار سکے گا۔ جب ہمارے بچے جب خدا کا کلام سنیں گے، سیکھیں گے، تو وہ مسیح ایمان میں پرورش پا کر ایمان کے زبردست سورما ثابت ہوں گے۔ بائبل مقدس میں بہت ساری ایسی اگزامپل ہیں۔ تیموتھیوس چھوٹی عمر میں اس کی نانی اور اس کی ماں نے تیموتھیوس کی ایسے تربیت کی، پرورش کی، نصیحت کی کہ وہ بڑا ہو کر پاسٹر بنا، خدا کا خادم، پاسبان بنا۔ یہ پالوس رسول کا شاگرد تھا، اور پالوس رسول نے بھی اس کی نانی اور ماں کی تعریف کی، اپریشیٹ کیا ان خواتین کو۔ عزیزو، کرسمس کے کردار مریم اور یوسف، پھر میں اپنے پوائنٹ کی طرف آؤں گا کہ انہوں نے بھی یسوع مسیح کی پرورش میں کوئی کمی نہ چھوڑی۔ یہ آج ہمارے لیے کرسمس کے دونوں کردار مریم اور یوسف ہمارے لیے یہ مثال ہیں، نمونہ ہیں۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی اپنے بچوں کو اس طرح خدا کا کلام ان میں فیڈ کر دیں، ان کے اندر ایسا کلام جو ہے وہ کلام سے بھر جائیں، ان کے ذہن، دل، ان خدا کا کلام، احکام ان کے ذہن نشین ہو، دل میں ہو، تاکہ جب کوئی دوسرے لوگ ان سے سوالات پوچھیں کہ تمہارا خدا کیسا، کون ہے، تو وہ اس کے بارے میں ان کو بتا سکیں۔ آج کرسمس کے موقع پر ہمیں صرف جو ہے یہ نئے کپڑے اور گھروں میں رنگ و روگن یا روشنیاں سیلیبریٹ کرنا ہی نہیں، بلکہ یہ بھی بتانا ہے کہ یسوع مسیح ہمارے لیے نجات بن کر آیا، اور اس نجات دہندہ کی گواہی چھوٹے بچوں سے لے کر بڑوں تک، چھوٹے اور بڑے ہم سب کی ذمہ داری ہے، ہم دوسروں تک مسیح کی گواہی دیں۔ یہی میرا اور آپ کا کرسمس ہے۔ یہ کرسمس میری طرف سے آپ کو ایڈوانس میں سب کو مبارک ہو، اور یہ کرسمس آپ کی زندگی میں بہت ساری برکات اور خوشیاں لائے۔ آمین۔